کیا آپ لوگ آج وہاں پر کھڑے ہو کر یہ حلف دے سکتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے یہ حق حلال کی حکومت ہے؟ آپ کی 17 سیٹیں نہیں تھی، آپ نے جو حکومت حاصل کی وہ جینوئنلی آپ کو پاکستانی عوام نے ووٹ دیا تھا۔ کیا آپ وہاں پر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتا سکتے ہیں کہ جو چادر چار دیواری کا تقدس آپ نے پامال کیا، جو لوگوں کے ووٹ کا غلط استعمال کیا، جو آپ کہا کرتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، لیکن آپ نے ووٹ کو عزت دینے کی بجائے آپ نے بوٹ کو عزت دی۔ ایک مرد مجاہد، ایک مرد کلندر عمران خان، جس کے اوپر جھوٹ کی بنیاد پر ایک کیسوں کا پلندہ تیار کیا گیا، لیکن وہ شیر کا بچہ وہ آج بھی ڈٹ کر کھڑا ہے، کسی بھی قسم کی ڈیل کا محتاج نہیں ہے، لیکن وہ ہمیشہ ایک ہی بات کرتا آیا کہ میں اپنے ملک اور اپنی عوام کے ساتھ کھڑا ہوں، کسی بھی قسم کی ڈیل نہیں کروں گا۔ جہاں پر آپ نے مڈل کلاس لوگوں کو، مڈل کلاس نوجوانوں کو جو ذل شاہ جیسے تھے ان کے خون کی ہولی کھیلی، لیکن آپ کو کبھی کسی نے نہیں پوچھا، آپ کبھی جیلوں میں بند نہیں ہوئے، آپ پر کبھی ایف آئی آریں نہیں ہوئی۔ اگر آپ کے اوپر ایف آئی آریں ہوئی تو آپ کے پلیٹلیٹس کم ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، میں ہوں فاروق جمیل گجر اور آپ دیکھ رہے ہیں مڈل کلاس وائس۔ میرے پاکستانیوں، آج ذل شاہ کی دوسری برسی ہے اور اس کے ساتھ میں جس پر بات کروں گا، آج جناب ہمارے نواز شریف صاحب کے داماد اسحاق ڈار صاحب، نواز شریف کا بیٹا، فارم 47 وزیر اعظم کا بھتیجا، فارم 47 کی وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھائی، جس نے آج عمرے کی سعادت حاصل کی، تو آپ تمام سے میرا ایک سوال ہے، اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی زرداری فیملی سے بھی میرا سوال ہے، جس کے ساتھ آپ نے مل کر فارم 47 کی حکومت بنائی۔ کیا آپ لوگ آج وہاں پر کھڑے ہو کر یہ حلف دے سکتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے یہ حق حلال کی حکومت ہے؟ آپ کی 17 سیٹیں نہیں تھی، آپ نے جو حکومت حاصل کی وہ جینوئنلی آپ کو پاکستانی عوام نے ووٹ دیا تھا۔ کیا آپ وہاں پر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتا سکتے ہیں کہ جو چادر چار دیواری کا تقدس آپ نے پامال کیا، جو لوگوں کے ووٹ کا غلط استعمال کیا، جو آپ کہا کرتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، لیکن آپ نے ووٹ کو عزت دینے کی بجائے آپ نے بوٹ کو عزت دی۔ یہاں پر بھی نہیں رکتا، آپ آج نہیں، آپ نے جب حکومت میں آئے آپ نے ماڈل ٹاؤن بھی کیا، اور اس طرح کے سینکڑوں وقوعے آپ نے کیے جہاں پر آپ نے مڈل کلاس لوگوں کو، مڈل کلاس نوجوانوں کو جو ذل شاہ جیسے تھے ان کے خون کی ہولی کھیلی، لیکن آپ کو کبھی کسی نے نہیں پوچھا، آپ کبھی جیلوں میں بند نہیں ہوئے، آپ پر کبھی ایف آئی آریں نہیں ہوئی۔ اگر آپ کے اوپر ایف آئی آریں ہوئی تو آپ کے پلیٹلیٹس کم ہو گئے، آپ کے موشن لگ گئے، کسی کی ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ بن گیا، کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے آپ تمام حکومتیں اس ملک کو چھوڑ کر ہمیشہ بھاگتی رہی ہیں۔ ایک مرد مجاہد، ایک مرد کلندر عمران خان، جس کے اوپر جھوٹ کی بنیاد پر ایک کیسوں کا پلندہ تیار کیا گیا، لیکن وہ شیر کا بچہ وہ آج بھی ڈٹ کر کھڑا ہے، کسی بھی قسم کی ڈیل کا محتاج نہیں ہے، لیکن وہ ہمیشہ ایک ہی بات کرتا آیا کہ میں اپنے ملک اور اپنی عوام کے ساتھ کھڑا ہوں، کسی بھی قسم کی ڈیل نہیں کروں گا۔ آپ نے اس کے اوپر الزامات لگائے، آپ نے اس کی کردار کشی کی، آپ کو پاکستانی قوم نے اس تمام جھوٹ کے پلندوں کا، آپ کی جھوٹ کی نفرتیں پھیلانے والی منافقت سیاست کا آپ کا چہرہ فاش کیا۔ 8 فروری کو عمران خان کے ووٹ کے اوپر تمام پارلیمنٹیرین جیت کر یہاں سے گئے ہیں، نہ کوئی کمپین ہوئی، نہ کوئی جلسہ ہوا، نہ کوئی جلوس ہوا، انتخابی نشان آپ نے چھین لیا، لیکن اس کے باوجود بھی قوم نے فیصلہ کیا، قوم نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ عمران خان اس ملک کی سربراہی ایک والد کی طرح کرے گا۔ جب حد سے بڑھ جایا کرتا ہے تو وہ پھر مٹنے کی طرف جاتا ہے۔ رب ذوالجلال نے واضح کر دیا ہے کہ میں حقوق اللہ تو معاف کر سکتا ہوں، لیکن حقوق العباد معاف نہیں کر سکتا۔ وہ آپ نے انسانوں سے معافی مانگنی ہے جن کے ساتھ آپ نے تشدد کیا، جن کے اوپر ظلم ڈھائے، جن کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جن کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا، جس کی بیٹی کے سر سے، جس کی ماں کے سر سے دوپٹہ چھینا گیا۔ آپ تمام کو معافی اس کی خدا کی ذات نہیں دے سکتی، وہ انسان تب دیں گے جب آپ اپنی نیت صاف کریں گے، اپنے آپ کو شفافیت طریقے سے اپنی قوم کے سامنے پیش کریں گے، دوبارہ سے الیکشن کروائیں گے، قوم جس کو چاہے گی ووٹ دے گی، قوم جس کو چاہے گی وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھائے گی۔ آپ اپنی مداخلت بند کریں گے، سیاسی مخالفت، سیاسی حریف آپ کو اس حد تک لے گیا ہے کہ نہ آپ کو اپنا ضمیر زندہ نظر آتا ہے، نہ آپ کو آپ کی سوچ پر تجسس پیدا ہوتا ہے۔ ملک ایک غلط سمت پر جا رہا ہے، اس ملک کو بچانے کے لیے ہمیں آواز اٹھانی ہوگی، اور پختہ آواز اٹھانی ہوگی، مضبوط ارادے کے ساتھ آواز اٹھانی ہوگی، کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے۔ اس ملک کے ہر ایک پاکستانی کا فرض بنتا ہے، اور خاص طور پر مڈل کلاس طبقے کو یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ فرض بنتا ہے، جب آپ کے سامنے حق تلفی ہوگی آپ کو مضبوط آواز اٹھانی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی حق کی آواز کبھی بھی رائے گا نہیں جاتی، ضرور رنگ لے کر آئے گی۔ حق کبھی بھی ہار نہیں سکتا، حق کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے۔ میں آپ تمام پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز، میری باتیں اچھی لگتی ہیں تو لوگوں کو شیئر بھی کریں، کمنٹس بھی کریں، لائک بھی کریں، تاکہ ایک مڈل کلاس نوجوان کی آواز مضبوط ہو اور اپنے 70% مڈل کلاس طبقے کی آواز بن سکے۔